السلام علیکم دوستو، ایس آر اسٹوریز میں خوش آمدید۔ پیارے دوستو، ایک تھا درزی، اس کے تھے 3 لڑکے۔ درزی بہت ہی غریب تھا۔ درزی کے پاس صرف ایک ہی بکری تھی۔ تینوں لڑکے اسی بکری کا دودھ پیتے اور کسی طرح گزارا کرتے۔ ایک دن ہر لڑکا بکری کو جنگل میں چرانے لے جاتا۔ جب لڑکے کچھ بڑے ہو گئے تو بکری کا دودھ ان کے لیے کم پڑنے لگا۔ مجبوراً بڑا لڑکا گھر چھوڑ کر باہر کمانے نکلا۔ چلتے چلتے راستے میں ایک سوداگر ملا۔ سوداگر نے لڑکے سے پوچھا، کہاں جا رہے ہو؟ لڑکے نے سارا حال سنا دیا۔ سوداگر کو اس پر ترس آیا اور اپنے پاس نوکر رکھ لیا۔ سوداگر نے خریدنے اور بیچنے کا کام اس کو سکھایا۔ لڑکا اپنا کام بڑی ایمانداری اور محنت سے کرتا۔ تھوڑے دنوں میں سوداگر کے کام کو بہت آگے بڑھا دیا۔ سوداگر بہت امیر ہو گیا۔ سوداگر لڑکے کے کام سے بہت ہی خوش ہوا۔ کام کرتے کرتے کئی برس گزر گئے تو لڑکے نے گھر جانے کی چھٹی مانگی۔ سوداگر نے خوشی سے چھٹی دی اور کہا، میں تمہارے کام سے بہت خوش ہوں۔ تمہاری ایمانداری کے بدلے میں تم کو یہ عجیب و غریب گدھا دیتا ہوں۔ یہ گدھا اپنے ساتھ لے جاؤ۔ جب تم اس کے منہ میں تھیلی باندھ کر کہو گے کہ اگل، تو یہ فوراً سونا اگلے گا اور پوری تھیلی بھر دے گا، خواہ تھیلی کتنی ہی بڑی کیوں نہ ہو۔ لڑکا خوش خوش گھر روانہ ہو گیا۔ چلتے چلتے رات ہو گئی۔ لڑکا ایک سرائے میں ٹھہر گیا۔ بھٹیارے سے لڑکے نے کہا، خوب عمدہ عمدہ کھانا لاؤ۔ بھٹیارا اچھے اچھے کھانے پکوا کر لایا۔ لڑکے نے سونے کے ٹکڑے بھٹیارے کو دیے۔ بھٹیارا بڑا خوش ہوا اور سوچنے لگا، یہ سونے کے ٹکڑے لڑکے کے پاس کہاں سے آئے؟ ہو نہ ہو کوئی خوبی اس گدھے میں ضرور ہے۔ یہ سوچ کر بھٹیارا جاگتا رہا۔ جب لڑکا سو گیا تو گدھا چرا کر لے گیا اور دوسرا گدھا اس کی جگہ باندھ دیا۔ لڑکا اندھیرے منہ اٹھا اور گدھا لے کر روانہ ہو گیا۔ اس کو اپنے اصلی گدھے کی چوری کا کچھ حال نہ معلوم ہوا۔ گھر پہنچا تو اس کو دیکھ کر باپ بھائی سب جمع ہو گئے اور خوشی خوشی باتیں کرنے لگے۔ باپ، کہو بیٹا، پردیس میں کیا کیا سیکھا؟ لڑکا، سوداگری۔ باپ، ہمارے لیے کیا لائے ہو؟ لڑکا، یہ گدھا۔ باپ، توبہ کرو، گدھا لانے کی کیا ضرورت تھی؟ یہاں سینکڑوں گدھے مارے مارے پھرتے ہیں۔ بیٹا، نہیں ابا، یہ معمولی گدھا نہیں، اس میں ایک خاص بات ہے۔ باپ، وہ کیا خاص بات ہے؟ بیٹا، اس میں خاص خوبی یہ ہے کہ اس کے منہ میں تھیلی باندھ دیں اور کہیں اگل، تو یہ فوراً سونا اگلنے لگتا ہے اور تھیلی کو بھر دیتا ہے، خواہ تھیلی کتنی ہی بڑی کیوں نہ ہو۔ بوڑھا درزی بیٹے کی بات کو تعجب سے سنتا رہا اور شک کی نظروں سے دیکھتا رہا۔ آخر لڑکے نے باپ کے شک کو دور کرنے کے لیے کہا، آپ اپنے دوستوں کو بلا لیں، میں ابھی سب کو دولت سے مالا مال کر دیتا ہوں۔ درزی نے اپنے خاص دوستوں کو لا کر جمع کیا اور دولت حاصل کرنے کی خوشخبری سنائی۔ سب لوگ آ گئے تو لڑکا گدھا لے کر آیا، اس کے منہ میں تھیلی باندھی اور کہا، اگل، لیکن گدھا جوں کا توں کھڑا رہا۔ لڑکے نے کئی مرتبہ چلا چلا کر کہا، اگل، لیکن نتیجہ کچھ نہ نکلا۔ تھیلی جیسی خالی تھی ویسی ہی رہی اور گدھا چپ چاپ کھڑا رہا۔ اب لڑکا سمجھ گیا کہ بھٹیارے نے گدھا چرا لیا۔ درزی اپنے دوستوں کے سامنے بڑا شرمندہ ہوا۔ لڑکے پر خفا ہونے لگا، تو نے مجھے سب کے سامنے ذلیل کیا۔ لڑکے نے سارا قصہ اپنے بھائی کو سنایا۔ اب دوسرا بھائی سفر پر روانہ ہوا۔ کئی دن تک برابر چلتا رہا۔ رات کو پیڑ کے نیچے سو رہا تھا۔ آخر ایک دن اس کو ایک بڑھیا ملی۔ بڑھیا جنگل کے کنارے ایک چھوٹی سی جھونپڑی میں رہتی تھی۔
लड़का बुढ़िया के साथ रहने लगा। बुढ़िया जो काम बतलाती उसको बड़ी मेहनत से करता। बुढ़िया उसके काम से बड़ी खुश थी। एक दिन लड़के ने घर जाने को कहा। बुढ़िया ने दुआओं के साथ रुखसत किया और कहा कि देखो बेटा, मेरे पास एक सीनी है, जब कहोगे भर जा तो ये बेहतरीन खानों से भर जाएगी और जितने आदमी बैठे होंगे पेट भर कर खा लेंगे। तुम ये सीनी लेते जाओ। लड़का सीनी पाकर बहुत खुश हुआ और घर की तरफ चला। रास्ते में इसको वही सराय मिला जहां बड़े भाई का गधा चोरी रात बसर करने के लिए रुक गया। भटियारे ने खाने के लिए पूछा। लड़के ने कहा, मैं तुमको खिलाऊंगा। भटियारे ने कहा, तुम्हारे पास तो कुछ है नहीं, तुम कहाँ से खिलाओगे? लड़के ने कहा, ठहरो। सीनी सामने निकाल कर रख दी और कहा, भर जा। ये कहते ही सीनी अच्छे अच्छे खानों से भर गई। भटियारा इस निराली सीनी को लालच भरी नजरों से तकने लगा और इसके चुराने की तरकीबें सोचने लगा। लड़का काफी थक चुका था, खाना खाते ही सो गया। भटियारा ताक में तो लगा ही हुआ था। जब लड़का सो गया तो चुपके से आया और सीनी उठाकर ले गया और उसकी जगह पर दूसरी वैसी ही सीनी रख दी। लड़का सुबह सवेरे उठा और सीनी लेकर घर की तरफ रवाना हो गया। घर पहुंचा तो बाप और भाई सब इसको देखकर खुश हो गए और बातें करने लगे। लड़के ने अपने सफर का सारा हाल बयान किया और मजे ले लेकर सीनी की खूबी बयान की। दर्जी को सीनी की इस खूबी का यकीन न आया। लड़के ने कहा, इम्तिहान ले लीजिए, आप लोगों को बुलवा लीजिए, देखिए मैं अभी सबके लिए अच्छे अच्छे खाने मंगवा देता हूँ। लड़के ने जब बहुत ही इसरार से सीनी की खूबी बयान की तो बाप ने अपने चंद दोस्तों की दावत की। सब लोग गोल दायरा बनाकर बैठे और बीच में सीनी रखी गई। लड़के ने कहा, भर जा, लेकिन सीनी खाली की खाली रही। उसने फिर कहा, भर जा, लेकिन फिर भी कुछ न हुआ। 3-4 मर्तबा चिल्ला चिल्ला कर कहा, भर जा, भर जा, भर जा, लेकिन सीनी वैसी ही खाली पड़ी रही। सब लोग लड़के का मुंह तकने लगे और उसे झूठा बताने लगे। लड़का बहुत शर्मिंदा हुआ और बाप तो मारे शर्म के पानी पानी हो गया। लड़के को एक तो सबके सामने शर्मिंदगी का अफसोस था और दूसरे असली सीनी के गुम हो जाने का। उसने अपने छोटे भाई को बुलाया और सारा किस्सा बतलाया। ये छोटा भाई समझ गया कि यकीनन भटियारे की शरारत है और उसने गधा और सीनी दोनों चीजें चुराई हैं। छोटा भाई बहादुर भी था और अक्लमंद भी। हिम्मत बांधकर रवाना हुआ कि ये दोनों चीजें जरूर वापस लाऊंगा। कई दिन चलने के बाद इसका गुजर एक मैदान से हुआ। ये मैदान परियों का था। रंग बिरंगे फूल चारों तरफ खिले हुए थे। हरी हरी घास सब्ज मखमल की तरह फैली हुई थी। बीच में पानी की सफेद नहरें बह रही थी। हवा खुशबू में बसी हुई थी। लड़का दम लेने के लिए सस्ताने के लिए ठहर गया। हवा की मस्त खुशबू ने आंखों में नींद भर दी और जल्द ही एक गुलाब के पौधे के पास लेट कर सो गया। लड़का अभी सोया ही था कि नीलम परी जो इस गुलाब पर रहती थी उतरी और लड़के को हवा में लेकर उड़ गई। दूसरे दिन लड़के ने अपने आप को एक बहुत ही घने जंगल के बीच पाया। वो कहाँ है, ये कैसे आया? अभी इन बातों को सोच ही रहा था कि सारा जंगल तरह तरह की आवाजों से गूंजने लगा। उसके बाद लाल रंग की रोशनी सारे जंगल में फैल गई।
لڑکا بڑا پریشان ہوا، بار بار سوچتا، کچھ سمجھ نہ آتا۔ اتنے میں بڑے زور کی آواز اس کے کانوں میں آئی اور سارا جنگل نیلے رنگ میں بدل گیا۔ اس آواز کو سن کر لڑکا کانپ گیا اور گھبرا کر ایک طرف بھاگا۔ اس کے بھاگنے پر جنگل کی سب پریاں ہنس پڑی۔ بات یہ تھی کہ پریاں لڑکے سے کھیل رہی تھی۔ جب پریوں نے اپنا کھیل ختم کر لیا تو نیلم پری چھم چھم کرتی ہوئی لڑکے کے پاس آئی اور بولی، تم ہمارے میدان میں کیوں آئے؟ لڑکا، مجھے نہیں معلوم تھا کہ میدان آپ کا ہے، یہاں آنا منع ہے، اب کبھی نہیں آؤں گا۔ نیلم پری ہنستے ہوئے، کیا میدان پسند نہیں؟ لڑکا، جی میدان تو پسند ہے۔ نیلم پری، کیا ڈر لگتا ہے؟ لڑکا، جی ہاں۔ نیلم پری، اچھا، اپنی آنکھیں بند کرو۔ ادھر لڑکی نے آنکھیں بند کی، ادھر پری نے ہوا میں اپنا آنچل ہلایا اور سارا جنگل اس ہرے بھرے میدان میں بدل گیا۔ لڑکے نے آنکھیں کھول دی، میدان دیکھا تو نیلم پری نے پوچھا، تم کیسے آئے؟ لڑکے نے دونوں بھائیوں کا سارا قصہ سنا دیا۔ وہ سینی اور گدھا واپس لینے جا رہا ہے۔ پری نے تالی بجائی، فوراً دو دیو حاضر ہوئے۔ پری نے حکم دیا کہ جاؤ، سرائے والے بھٹیارے سے سینی اور گدھا چھین لاؤ۔ دیو آنن فانن سرائے میں پہنچے اور چند منٹ میں سینی اور گدھا لا کر حاضر کر دیا۔ پری نے لڑکے سے کہا، یہ گدھا اور سینی لو۔ پری نے لڑکے کو ایک ڈنڈا بھی دیا اور کہا، جو شخص تمہارا دشمن ہو اس کی طرف ڈنڈے کو پھینک کر کہنا، ناچ۔ پھر یہ ڈنڈا اس آدمی کی پیٹھ پر خوب ناچ دکھائے گا، اتنا مارے گا کہ وہ آدمی بے ہوش ہو جائے گا۔ لڑکا سینی، گدھا اور ڈنڈا لے کر گھر جانے کے لیے تیار ہو گیا۔ پری نے دیو کو حکم دیا کہ جاؤ، لڑکے کو گھر تک پہنچا آؤ۔ دیو نے حکم پاتے ہی لڑکے کو تمام سامان کے ساتھ ہاتھ پر اٹھا لیا اور ہوا میں اڑاتا ہوا ان کے گھر پہنچا۔ گھر کے سب لوگ جمع ہو گئے۔ چھوٹے بھائی نے سب کی خوب دعوتیں کی اور سونے کے ٹکڑے بھی بانٹے۔ اب درزی کی شرمندگی دور ہو گئی اور سب لوگ ہنسی خوشی رہنے لگے۔